ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ علی ٹی وی چینل, اور آج آپ کو ہم بتائیں گے اس مہلک وائرس کرونا وائرس کے بارے میں جس نے پوری دنیا کو اس وقت آگے لگایا ہوا, جس میں امریکہ سپر پاور ٹاپ میں ہے. اس کی سپر پاور اس کے آگے بے بس ہو چکی ہے, جس کے بعد اٹلی, اسپین اور اب برطانیہ بھی آ رہا ہے. اور ایسے میں پاکستان بھی اس سے بری طرح متاثر ہے. پاکستان کے کیسز اب دیکھا جائے تو تقریباً 4489 ہو چکے ہیں, جو کہ 5000 کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں. تو یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے, لیکن ایسی تشویشناک صورتحال میں ہمیں ایک اچھی خبر اس کے بارے میں ملی ہے, جو کہ بہت کم مل رہی ہے. میں نے جب وہ اچھی خبر دیکھی تو مجھے بہت خوشی اور یقیناً آپ کو بھی خوشی ہوگی. اور فائنلی ایک سائنٹسٹ نے اس پہ ریسرچ کیا ہے, اب اس وائرس کا ہونے جا رہا ہے. جی ہاں, آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوا تازیرک. میں آج آپ کو یہ جو کرونا وائرس نے پینک پھیلا ہوا ہے پورے ورلڈ میں, اس کو میں ریلیٹ کر رہا ہوں انوائرمنٹل سائنس, جیوگرافی اور جو دوسرے انوائرمنٹ کے ایشوز ہیں ان سے. تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پھیلا ہے اور کس پیٹرن پہ یہ کرونا وائرس پھیل رہی ہے اور کب یہ ختم ہونے جا رہی ہے. تو اب یہ گلوبل یہ میں نے میپ بنایا ایک پورے ورلڈ کا. یہاں جو دنیا کا سینٹر ہے, ایکویٹر کا لائن یہ میں نے ڈرا کیا ہوا ہے. اس ایکویٹر سے اوپر آپ آئیں گے تو یہ 30 ڈگری لیٹیٹیوڈ بنتا ہے. سورج سے لے کے یہ جو ایکویٹر ہے یہاں سے یہ 30 ڈگری پہ ووہان شہر آ رہا ہے. ووہان شہر میں پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا جو کہ 30 ڈگری نارتھ آف ایکویٹر آ رہا ہے. پھر یہاں سے یہ 35 ڈگری نارتھ آف ایکویٹر ساؤتھ کوریا کے شہر ڈائیگو میں رپورٹ ہوا تھا. پھر یہاں سے یہ کم ایران میں کیسز پھیلنے شروع ہو گئے, وہ بھی 35 ڈگری نارتھ آف لیٹیٹیوڈ ہے. یہاں سے یہ میڈرڈ اسپین اور اٹلی کے شہر میلان جو کہ 45 ڈگری لیٹیٹیوڈ اور 40 ڈگری نارتھ آف لیٹیٹیوڈ ہے. یہاں سے یہ ایکسٹینڈ کر کے نیو یارک 40 ڈگری نارتھ آف لیٹیٹیوڈ, میشیگن 44 ڈگری نارتھ آف لیٹیٹیوڈ اور نیو جرسی 40 ڈگری نارتھ آف لیٹیٹیوڈ میں رپورٹ ہوئے. جو زیادہ انٹینسٹی کرونا وائرس کی بن رہی ہے وہ یہی 30 ڈگری سے لے کے 45 ڈگری کے درمیان بن رہی ہے, جس علاقے کو سب ٹراپیکل نارتھ آف ایکویٹر کہتے ہیں. اس علاقے میں ان کی پھیلاؤ کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ جب یہ پھیلنا شروع ہوا تھا تو یہ ایکویٹر سے ساؤتھ میں سن تھا. یعنی یہ جنوری یا دسمبر کی بات ہے جب ایکویٹر کراس نہیں کی تھی سورج میں, اور 10 ڈگری ساؤتھ آف ایکویٹر میں سورج تھا, تو پہلا کیس یہاں پہ رپورٹ ہوا تھا. جو ہی سن اوپر آتا گیا, سورج نے ایکویٹر کراس کی, تو یہ یہاں سے کلیئرنس شروع ہو گئی. ووہان شہر سے ابھی 95% ریکوری اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ ایکویٹر سے سن نے 23 مارچ کو ایکویٹر کو کراس کیا تھا. تو یہاں پہ ورٹیکل شعاع پڑنی شروع ہوئی, تو وہاں شہر صاف ہوا. ڈائیگو میں 50% پلس ریکوری ہوئی ہے. ابھی کم ایران میں 35% پلس ریکوری ہو رہی ہے. تو آہستہ آہستہ یہ اوپر ریکوری ہوتی جائے گی اور لوگ جو پیشنٹ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے, اور اس کا پھیلاؤ جو ایکسٹینشن ہے وہ بھی رکتا جائے گا. اور چونکہ یہ ادھر تھا, سورج ایکویٹر پہ تھا, تو 30 ڈگری تک اس کا ایفیکٹ پڑ رہا تھا. جب یہ 10 ڈگری اوپر اور آئے گا, یعنی 0 سے 10 ڈگری پہ آ جائے گا, 10 ڈگری میں یہ 1 مہینے میں پہنچتا ہے, تو ایگزیکٹ 23 اپریل کو یہ 40 ڈگریز 45 ڈگریز تک کے ملکوں کو بھی کلیئر کر دے گا. یعنی نادرن یورپ اور ساتھ ہی ساتھ جو ویسٹرن یورپ اور امریکہ ہے وہ بھی اس وائرس کے اثر سے نکل جائیں گے. اب ہم آئیں گے اپنے ممالک میں کہ یہ جو ہمارا ملک ہے یہ تو ٹراپیکل ہے. یہ 0 ڈگری 23 ڈگری سے 33 ڈگری تک پھیلا ہوا ہے. انڈیا جن ساؤتھ ایشین کنٹریز ہے اور افریقن کنٹریز ہے, یہ یہاں پہ سورج کی شعاعیں ورٹیکل پڑ رہی ہے, تو یہاں پہ وائرس کے پھیلنے کا بالکل بھی خدشہ نہیں ہوتا ہے. یہ جو اوپر ممالک تھے جہاں پہ پہلی یہ 5 کے 6 سٹیز ہے, یہ ساری لو لینڈ سٹیز ہے, یعنی سطح سمندر سے اس کا فاصلہ ایلیویشن میں کم ہے. تو وہاں پہ پولوشن پھیلی تھی کیونکہ انڈسٹریلائز کنٹریز ہے, پولوشن بھی تھا, پولوشن پہ بیٹھ رہا تھا کیونکہ سردی تھی اور اندھیرا تھا. کیوں؟ سورج کی شعاعیں جو ہے نا ورٹیکل نہیں پڑ رہی تھی, اس وجہ سے وہاں پہ سورج کی شعاعیں 10 پولوشن پلس
सूरज के लेटीट्यूड की वजह से वहाँ पे इनकी शुआएं वर्टिकल नहीं पड़ रही थी, इसलिए इन ममालिक में ये वायरस फैला। अभी जो सूरज ये ट्रेवल करेगा, क्रॉस करेगा और यहाँ पे जाएगा और बारिशें भी रुक जाएगी, बादल भी नहीं होगा, डस्ट भी नहीं होगा, और इन ममालिक में इंडस्ट्री भी रुकी हुई है, तो चांसेस ज्यादा है कि इनकी ग्रोथ रुक जाए। हमारे ममालिक चूंकि लो लैंड सिटीज बहुत कम है सवाए कराची के, लेकिन कराची की लेटीट्यूड फिर अच्छी है, वो इक्वेटर के करीब है, 24 डिग्री पे है, तो कराची में भी पहले का खदशा कम है। नदरन एरियाज गिलगित बल्दिस्तान में भी कम है, इसकी एलिवेशन ज्यादा है, यानी ऊपर है, सूरज और जमीन के दरमियान फासला कम हो जाता है और क्लियर स्काई है, तो वहां पे भी ये वायरल जो इन्फेक्शन है ये नहीं होगा। जो क्वेटा है वहां पे रुकी हुई है, इस वजह से क्लियर स्काई, क्लाउड्स नहीं है। इस्लामाबाद में क्लाउड्स थे, तो क्लाउड्स की वजह से ये थोड़ा सा ग्रोथ कर रहा था। अभी 29 से यानी आज से यहाँ पे क्लियर स्काई होगी, तो क्लियर स्काई में वायरस की ग्रोथ रुक जाएगी। जो पेशेंट्स है वो भी, उसकी रिकवरी भी तेज होती जाएगी, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि 10 अप्रैल तक पाकिस्तान में नए केसेस रिपोर्ट होना बंद हो जाएंगे, जबकि पूरी दुनिया में 1 मई तक केसेस होना बंद हो जाएंगे जो कि नॉर्थ में आ रहे हैं। तो सूरज हमारे लिए एक बेनिफिट दे रहा है। अगर ये 5 चीजें हम कर ले, एक तो इंडस्ट्रियलाइज जो लो लैंड्स है उन इलाकों में ज्यादा केसेस आ रही है, फैक्ट्रीज बंद हो तो ये खत्म हो जाएंगे, कार्स वगैरह न चले, कम हो, तो वहाँ पे लो लैंड कंट्रीज में भी कम हो जाएंगे। हमारे यहाँ इंशाल्लाह पूरे जो साउथ एशियन रीजन प्लस अफ्रीकन रीजन है, तो यहाँ पे क्लाउड्स थोड़े से हट जाए तो ये नए केसेस तो नहीं होंगे, बाहर से फार्मर्स आएंगे तो वो शायद अपने साथ ले आए, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी। और 10 अप्रैल प्लस से 20 अप्रैल के दरमियान यहाँ पे बिल्कुल ये तकरीबन खत्म हो जाएगा, अगर हम अपने बॉर्डर्स जो है ना वो उसको क्लोज कर दें। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, तो आपने देख लिया कि मैं आज ये कितनी हौसला अफजा खबर मिली है कि वायरस जल्द अज जल्द इस दुनिया से क्या इस पाकिस्तान से भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म होने जा रही है। मई जून के एंड तक ये इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह माह रमज़ान से पहले ये पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएगी। और हमें अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि वायरस जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, और जो इससे मुतासिर हैं अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, जो बच्चे हैं वो बचे रहें, और जो इससे इस दुनिया से पर्दा फरमा हुए हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी बख्शिश फरमाए। तो इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ हमजा अली को आज के इस शो के साथ इजाज़त दे दी।